خواتین حضرات السلام علیکم. آپ کا میزبان مرزا یاسین بیگ اور آپ ہی کا پروگرام جگہ خالی ہے. جی ہاں، یہ جگہ اس لیے خالی رہتی ہے کہ ہر ہفتے ہم ایک نئے مہمان کو بلاتے ہیں اور وہ آ کر یہ خالی جگہ پر کرتے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک بڑے معزز مہمان موجود ہیں جن کا اصل جو وہ ہے وہ شاعری ہے. بہت معروف شاعر ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کا ایک کیریئر ہے، پروفیشنل کیریئر ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے. اس پر گفتگو کرنے سے پہلے یا ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں ایک جملے سے آغاز کرتا ہوں کہ پاکستان میں تقریبات کی میزبانی کرتے ہوئے میں اکثر تقریب کے اختتام پر یہ کہا کرتا تھا کہ خواتین و حضرات، پاکستان میں کوئی کام کھائے پیے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو آئیے چلتے ہیں ڈنر کی جانب. تو جناب، یہ جملہ میں نے کیوں کہا ہے یہ آگے آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ میرے آج کے مہمان بھی گوناگون خوبیوں کی مالک ہیں. ایک چھوٹے سے دیہات کا دیہاتی، مگر جب گاؤں سے نکلا تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی آنکھ کا تارا بن گیا. کیٹرنگ کی دنیا میں دنیا بھر کے ہزاروں افراد کو ان کی پسندیدہ ایسی ڈشز پکوا کر کھلائیں کہ کیا پاکستانی، کیا ہندوستانی، کیا عربی، کیا فلپینی، کیا چائنیز، کیا افریقن، کیا تھائی اور کیا گھر کا بھائی، کیا برٹش، کیا امریکن، سب اپنی اپنی انگلیاں فورک اور اسپون چاٹتے رہ گئے. لوگوں کی 5 انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں، ان کی تیل میں رہی. تیل بھی دونوں طرح کا، پکوان میں کام آنے والا اور گاڑیوں سمیت بے شمار مشینی ضرورتوں میں استعمال ہونے والا. پھر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیدائشی شاعر ٹھہرے، چنانچہ دلوں میں آگ لگتی دیکھی اور آئل فیلڈ میں لاکھوں بیرل کے کنویں بھی جلتے دیکھے. عراق اور کویت جنگ کے عینی شاہد ہیں. 3 شعری مجموعوں سکوت بولتا ہے، موجہ الہام اور ابھی کچھ دیر پہلے کے خالق ہیں. تو آئیے آج لائٹ موڈ میں ملتے ہیں جناب جمیل قمر سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام یاسین بھائی، بہت شکریہ. آپ نے تعارف کچھ اس انداز سے کرایا کہ مجھے خود لگ رہا ہے کہ یہ میرا ہی ہے یا کسی اور کا ہے. نہیں بالکل جناب، اس قدر آپ نے کام کیا ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ زیرو سے شروع کرنا اور وہ جا کر جو ہے وہ پوری سینچری بنانا، تو یہ آپ کا کیریئر ہے. مجھے بہت پسند آیا اس لحاظ سے کہ آپ کی زندگی محنت سے عبارت ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ راولپنڈی کے ایک ایسے گاؤں میں آپ پیدا ہوئے جہاں بجلی، پانی، گیس نہیں تھا تو صرف جمیل قمر، جس نے مقامی اسکول میں تعلیم حاصل کی. ہائی اسکول کے لیے پنڈ چھوڑ کر آپ پنڈی چلے گئے. یس. پھر گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سے، جسے اب نسٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے، میٹلرجی ٹیکنالوجی میں 4 سالہ کورس کیا. یس. تو اس ڈپلوما کورس، ٹھیک ہے نا. Yes, تو اس سے تو یہ لگتا تھا کہ آپ کی منزل تو کراچی میں واقع اسٹیل مل میں ہوگی، مگر ایک شخص آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو دبئی چلنے کو کہتا ہے اور آپ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. یہ کیا ماجرا تھا؟ بہت دلچسپ اور حیران کن سفر ہے زندگی کا، اور اس محفل میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ناظرین اور سامعین سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کچھ سبق لے لیں اپنے بچوں کے لیے. بالکل روشن مثال ہمارے سامنے بیٹھا ہے. اس طویل سفر کی داستان شروع ہوتی ہے رات کے پچھلے پہر. میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور یہ دستک میری زندگی کے لیے نئے دروازے کھول دیتی ہے. میرے بچپن کا دوست تنویر شبیر، جو اس وقت نیو یارک میں مقیم ہے، میری زندگی کے لیے ایک خوشی کا پیغام یا زندگی کا پروانہ لے کر آیا کہ میں دبئی جا رہا ہوں اور تم میرے ساتھ جاؤ گے. یوں یہ سفر شروع ہو گیا. بالکل. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ دبئی چلو جو ہے، جو بڑا مشہور جملہ تھا، وہ ایک بڑا مشہور ڈرامہ تھا، آپ کی ساری زندگی کے لیے خوش قسمتی کی علامت بن گیا. جی بالکل ایسے ہی ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ دبئی کا سفر میرے لیے کامیابی کی علامت بن گیا. اور جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ دبئی چلو اور کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر ہے، تو یہ سچ ثابت ہوا. اچھا، آپ برسہ برس تک آئل ڈرلنگ کمپنی میں کیٹرنگ اور ہاؤسنگ سروسز میں مینیجریل پوسٹ پر رہے.
قدرت نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا کہ آپ اپنی کمپنی کے ہزاروں ملازمین کی رہائش و خوراک کا اہتمام کریں، تو یہ کام آپ نے خوش دلی سے کیا یا صرف جاب سمجھ کر کیا؟ پہلے دن جب میں جاب پہ تھا تو دبئی سے سفر سٹارٹ ہوا، دبئی سے پھر کویت ہم جاتے ہیں، وہاں آئل کمپنی، مطلب ایک کے بعد ایک آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ دبئی میں آپ ایک چھوٹی سی ملازمت میں جاتے ہیں، ہوٹل میں رہتے ہیں، وہاں کوئی اور شخص آتا ہے اور آپ کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا۔ اور کویت پہنچتے ہیں تو جب شروع کیا یہ کام تو اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے، واہ، آگے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور پیشن کے ساتھ، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ، اور تڑپ اور طلب جو تھی نا وہ مجھے چین نہیں دینے دیتی تھی۔ واہ، اور یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور ادر ورڈز اگر کہیں تو میں نے بالکل یہاں سے شروع کیا اور پروردگار نے مجھے یہاں لا کے بٹھا دیا، اور یہ سارے کام جو کیے آسان طریقے سے کیے، to the best satisfaction of the employer and the employee۔ بالکل، تو مالکان نے آپ کو کیسے یہ سمجھ لیا کہ یہ شخص سب کو پیار سے کھلائے گا، پلائے گا، سلائے گا، مگر خود اوپر کی آمدنی کھائے گا، نہ کام چھوڑ کر خود سوئے گا؟ یہ کیسے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بڑے مواقع ہوتے ہیں جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور کارپوریٹ ادارے جتنے بھی ہیں بڑے مردم شناس ہوتے ہیں، ان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک آنکھ کو وہ امپلائی کو دیکھتے ہیں، ایک آنکھ وہ ادھر دیکھتے ہیں جہاں اکاؤنٹ میں جہاں پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخص یا وہ شخص کہاں موزوں ہے، کس جگہ کے لیے ٹھیک ہے، اور کہاں اس سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں in his professional capability۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سپورٹ کرتے ہیں، بالکل حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بالکل، اور محنتی اور ایماندار شخص بہت زیادہ کرتے ہیں، اور کیونکہ انہیں ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے، اور ہم لوگ یا وہ لوگ جو اس پیشن سے کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ انہیں ریزلٹ دیتے ہیں۔ بالکل، تو کیٹرنگ سروسز تو بہت محنت طلب کام ہے، تو ذرا سا لائٹ موڈ لیتے ہیں، اس میں ایک سوال میں مکس کرتا ہوں کیٹرنگ میں، آپ کی کیٹرنگ کے لیے ایک ڈش، کہ آپ کو تو ہر طرح کی سبزیوں، دالوں، گوشت کے نام اور ان کی ڈشوں کے نام پکے پکے یاد ہو گئے ہوں؟ بالکل پکے یاد ہیں جی، آپ بھی امتحان لے لیں بے شک۔ آپ خود بتا دیں۔ تو پروفیشنلی اگر آپ کام میں 100% انوالو نہیں ہیں تو کامیابی نہیں ملتی۔ بالکل، اور دالوں کے، سبزیوں کے، ڈشوں کے، اور ایسا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں ملٹی نیشنل امپلائیز ہیں، ملٹی کلچرل لوگ ہیں، ڈیفرنٹ نیشنلٹیز ہیں، تو ان سب کا ٹیسٹ، ان سب کا فلیور وہ اگر نہ دیا تو اٹ مینز یو آر لوکنگ فار اے ٹربل۔ بالکل، تو وہ ہم نے کیا۔ تو یہ ڈشز نہ صرف کھانے والوں کے نام یاد رکھے بلکہ ڈشوں کے نام یاد رکھے، دونوں کے نام یاد رکھے۔ اور اس میں ڈشوں کے نام یاد ہوتے ہیں، اور جب یہ ڈشوں کا مقابلہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ تو پھر مجھے وہ انسائکلوپیڈیا مانتی ہیں۔ بالکل بالکل، اور بہت کم لوگ ہیں آج کل جو 6 دالوں کے نام بھی بتا دیں، نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بتائیے کہ کبھی کسی ملازم یا بچے کو پکارتے ہوئے دال سبزی کا نام تو منہ سے نہیں نکل جاتا؟ تو میں ابھی شروع کرتا ہوں کہ لیکن وہ مجھے انسائکلوپیڈیا بے شک مانتی ہیں، لیکن میں ان سے ہار جاتا ہوں۔ اچھا، اسی میں میری بھلائی رہتی ہے۔ اچھا، تو ابھی آپ نے کہا کہ کسی کو مسور کی دال اور بھنڈی، تو یہ کہہ تو نہیں سکتا کسی کو، تہذیب کے خلاف ہے، لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہر جگہ جا کے لچ تل دیتے ہیں۔ بالکل، تو انہیں پھر ہم ٹماٹر بھی کہہ دیتے ہیں، انہیں ہم آلو بھی کہہ دیتے ہیں۔ آلو تو بہت مشہور ہے ہمارے ملک میں لچ تلنے کے لیے۔ ٹھیک، اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے تمام انٹرنیشنل ڈشز کو آنر دیا کہ وہ آپ کے عملے کے ہاتھوں جلے، بھنے اور پکے، تو کیا پاکستانی ڈشز ہی سب سے زیادہ جلا بھنا کر پکائی جاتی ہیں یا دنیا میں اور بھی اس طرح لوگ پکاتے ہیں کھانے؟ جو میرا تجربہ کہتا ہے، ہم پاکستانی اپنی ڈشز کو خوب بھنا ہوا، تلا ہوا، تڑکے لگا کے ساری وائٹامن اس میں ختم نہ ہو جائے کرتے ہیں۔ اور جو میرا تجربہ یہ گزرا ہے کہ جو باقی نیشنلٹیز ہیں وہ بڑا مائلڈ اور ماڈریٹ قسم کی کوکنگ وہ پسند کرتے ہیں۔ بالکل، تو اس میں
ہر نیشنلٹی کا اپنا ٹیسٹ ہے. عربی ہیں, اٹالین ہیں, تھائی ہیں, مگر پاکستانی جیسا جلا بھنا لوگ بہت کم کھاتے ہیں, بہت کم. اور بلکہ آپ کو ایک سناتا ہوں جو بیتی میرے ساتھ. پہلے دن جب میں فیلڈ وزٹ پہ گیا تو وہاں جو لوگ کام کر رہے تھے, اب آئی ایم سپوز ٹو بی اوور سیئنگ دیم, اور ان کی مجھے دیکھنی تھی. تو بعد میں مجھے یہ لڑکوں نے بتایا کہ یار پاکستانی باس آ گئے, اب تو یہاں کری بہت پکے گی. سیریسلی کڑی چاول ہو سکیں گے. اچھا, دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ تعلیم جو ہے وہ جاب حاصل کرنے کے لیے, زیادہ تر تعلیم کا ہمارا مقصد یہی زیادہ تر کہ ہم یہ تعلیم حاصل کریں گے تو ہمیں یہ جاب ملے گی. جی, آپ کو جاب مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ اونچے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں, مگر آپ کا کیریئر, آپ کا جو ہے, میں سی وی جب دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ پھر بھی کورسز پہ کورسز کیے جا رہے ہیں, بی اے بھی کر رہے ہیں, ایم بی اے بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیٹرنگ کے سروسز میں بھی کر رہے ہیں, پھر وہ جو اس سے متعلقہ ایسوسیشنز ہیں اس کے بھی ممبر بنے ہوئے ہیں. تو یہ دوسری طرح کی تگودو کیا تھی اس اپنے کام سے ہٹ کر؟ جو پروردگار نے مجھے پوزیشن دی, جو سٹیٹس دیا, اس کی ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ آپ کے پاس سکل ہے, آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. بالکل. میرے اندر ایسے لگ رہا تھا یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرے پاس اس کی پروفیشنل کوالیفیکیشن کیوں نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر ہیں, اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, وہ پروفیشنل ہوتا ہے, اسپیشلسٹ ہے. تو پروفیشنل ڈیولپمنٹ گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مزید تعلیم حاصل کریں, مزید ٹریننگ کریں. اٹس ناٹ دا ریکوائرمنٹ ایکچولی, اٹس میٹر آف سروائیول. واہ واہ, زبردست. تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں, بالکل, اور لوگ آپ کے اوپر پھر تمسخر اڑاتے ہیں کہ دیکھیں اس کو لگا دیا, اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں. اور میری کمپنی نے, میرے امپلائر نے میرے ساتھ اتنی خوش اسلوبی سے مجھے وہاں انجوائے کرایا جاب کو. مجھے انگلینڈ کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن تھی جو کیٹرنگ اور ہوٹل کی تھی, دیٹ از دا ہائیسٹ ان یورپ. واہ. کینیڈا کی ہائیسٹ ہے, بالکل. فرانس کی ہے میرے پاس. کیا بات ہے. ہیومن ریسورسز کی سملرلی دو ایسوسیشن ہیں. اس پر ہم پھر بات کریں گے کیونکہ مجھے اشارہ مل رہا ہے ایک بریک لینے کا. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ کس قدر پروفیشنل انسان ہے جو آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ تو ان کا کیریئر ہے, لیکن جب آپ ان کی شاعری سنیں گے تو آپ زیادہ محظوظ ہوں گے. تو لیکن مجھے لینا ہے ایک بریک, تو چلیے بریک پر چلتے ہیں اور بہت جلد واپس آتے ہیں. خواتین و حضرات, پروگرام ہے جگہ خالی ہے, اور میرے آج کے مہمان ہیں جمیل قمر صاحب, جن کی گفتگو آپ سن رہے ہیں. انہوں نے مڈل ایسٹ میں بھی بہت کام کیا, افریقہ اور چاڈ اور دیگر ملکوں میں بھی یہ گئے. اور ایک تو ابھی ہم کیٹرنگ پہ بات ہو رہی ہے, لیکن کیٹرنگ کے بعد دیکھیے گا ایک اور شعبہ بھی ان کا آئے گا. لیکن اس شعبے میں جانے سے پہلے جمیل قمر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کویت میں طویل عرصے ملازمت کی. اس دوران کبھی کویت کے بادشاہ, ملکہ, شہزادے یا شہزادیوں کی دعوت کی؟ ایک بات پوچھنی تھی کیونکہ ہم تو ان کو قریب سے نہیں دیکھتے, کیا وہ بھی ہماری طرح عام چمچوں کانٹوں سے کھاتے ہیں, یا ان کے لیے سونے کا نوالا بنا کر سونے کی پلیٹ میں سونے کے چمچے کے ساتھ جو ہے آپ کو پیش کرنا پڑتا تھا؟ یاسین بھائی, آپ مجھے وہ میری یادوں کی پٹاری کھل رہی ہے. آپ جب پوچھتے ہیں کویت کے, دبئی کے شیخ المقدوم مرحوم, اللہ انہیں مغفرت دے, میں جس ہوٹل میں کام کرتا تھا اس کی جب گرینڈ اوپننگ ہوئی تو وہ وہاں آئے. اچھا. اور وہ ہمارے مہمان تھے. تو ہمارے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے ایک ہی ٹیبل پہ ہوٹل کے ملازمین اور انہوں نے کھانا کھایا, اور اتنی سادگی, اور وہ ہم سے اردو میں بات کر رہے ہیں. اچھا, اردو آتی ہے؟ یس سر. واہ, زبردست. تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ, ایک یاد ہے میرے ذہن کے خزانے. بادشاہ سلامت آپ کے سامنے. ایگزیکٹلی. اور کیا فیل ہوا تھا؟ اور ہم ایگزیکٹلی, از دیٹ ٹرو, دبئی کے شیخ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں,
ہم اس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس ٹیبل پہ بیٹھے تو ہوئے وہ لوگ بھی واقعی سونے کا چمچہ چاہیے ہوتا ہے یا عام چمچوں سے ہی کھا لیتے ہیں وہ؟ وہی چمچے جو ہم کھا رہے تھے، بالکل ایسے ہی تھا، اچھے سے دھوکے دے دی۔ اور کویت کا بتاتا ہوں آپ کو، جب عراق اور کویت کی جنگ کا خاتمہ ہوا تو جاتے ہوئے 1000 تیل کے کنووں کو آگ لگا دی گئی، اور جب آخری تیل کے کنویں کی آگ جس دن بجھنی تھی، شیڈولڈ جو ٹائم تھا، اس دن کویت کے شیخ جابر الصباح، انہیں ہم لوگوں نے بلایا، اچھا کہ بہت بڑی سکسیس ہے کمپنی کی، اس تقریب میں وہ آئے، اور ٹینٹ ہم لوگوں نے لگائے ہوئے تھے صحرا میں، اسی طرح آئے بالکل سادہ انداز میں، خوا بنا رکھا ہم لوگوں نے کہ جو وہ، اور سب لوگوں کے ساتھ انہوں نے جتنا کرو تھا ان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ان دنوں کورونا نہیں تھا نا، کورونا نہیں تھا، تو ہم لوگ وہاں صحرا میں تھے، تو وی ور یوزنگ ڈسپوزیبل پلیٹس، اسی میں انہوں نے چائے پی، اسی میں انہوں نے کھانا کھایا ہمارے ساتھ ہی۔ بالکل۔ تو یہ جب آپ نے کویت اور عراق کی جنگ کی بات کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ جنگ آپ کے نظروں کے سامنے ہوئی، کسی میاں بیوی کی جنگ ہوتی تو میں نہیں پوچھتا، مگر دنیا پر بری طرح اثر انداز ہونے والی ان دو مسلم ممالک کی جنگ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور وہ آپ عینی شاہد ہیں تو وہ تھوڑا سا واقعہ مختصر کر کے ہمیں بتائیے۔ میں بالکل بتاتا ہوں، although I hate to remember that، کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو۔ بالکل، یہ ایک تاریخی سانحہ تھا جس نے مسلمان قوم کو کمزور سے کمزور تر کر دیا اور امن دشمن لوگوں کو مضبوط کر دیا۔ بے شمار خاندان بے گھر ہوئے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے، ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ بالکل، لیکن یہ کنویں میں آگ آپ کے سامنے لگی تھی، وہ جو آپ بتا رہے تھے مجھے، وہ بڑا وہ تھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ آگ لگ رہی ہے، آپ وہاں بہت قریب تھے جی، کیونکہ آپ لوگ وہاں کام کر رہے تھے، آپ کی کمپنی کام کر رہی تھی۔ تو آگ اصل میں لگی تھی جب عراقی جا رہے تھے کویت سے، ڈیفیٹ ہو گئی ان کو، تو اس جاتے جاتے انہوں نے پورے تیل کے کنووں کو آگ لگا دی۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے عراقیوں نے بھی تو کوئی ان کو چیلنج دیا؟ اس سے پہلے عراق کے فوج آئی کویت میں، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ٹینک آ رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ جو میری سمجھ میں آئی، کیونکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس کو، عراق کا کلیم تھا کہ کویت آئل نکال رہا ہے ان کے علاقے سے، عراق کی سرزمین سے۔ اچھا، جبکہ کویت والے کہتے تھے یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے۔ وہ ایریا تھا نو زون جسے کہتے ہیں، بارڈر پہ۔ اچھا، ٹھیک۔ اور عراق مصروف تھا ایران کے ساتھ کسی دور میں بہت زیادہ، تو اس دور میں انہوں نے ادھر سے یہ 1990 کی بات آ گئی۔ یس سر جی۔ تو یہ اس میں کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ صداقت بھی ہے۔ اب تاریخی حوالے، تاریخ مرتب کرنے والے وہ لکھیں گے، کیا لکھیں گے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس میں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک کی بے وقوفی تھی یا کوئی ایک ملک نے زیادتی کی؟ سر جنگ جو ہے نا، اس میں کسی کی جیت نہیں ہوتی۔ نہیں، جیت نہیں ہوتی، لیکن زیادتی کس کی تھی؟ زیادتی آپ کے خیال میں کویت کی زیادتی تھی یا عراق کی زیادتی تھی؟ آپ کی نظر میں آپ کا اپنی رائے ہو سکتی ہے نا۔ یہ اگر وہاں نہ جاتے، اپنے ایریے میں ہی رہ جاتے تیل نکالنے کے لیے، نہ جاتے وہاں، تو یہ معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، نقصان کس کا زیادہ ہوا، عراق کا زیادہ ہوا یا کویت کا زیادہ؟ دونوں ہی کا ہوا۔ اچھا، دونوں کا ہوا۔ کویت کا اس لیے زیادہ ہوا کہ کویت میں تباہی زیادہ ہوئی، تو اس کی زد میں جو انسان آئے ہیں، جنہوں نے زندگیاں لٹا دی وہاں، جن کے نقصان ہوئے، چند سیاستدان انہوں نے شاید فائدہ اٹھا لیا ہو، لیکن کوئی بھی جنگ آپ روئے زمین پہ دیکھیں تباہی لے کر آئی ہے۔ تو آپ بھی جنگی قیدی بن کر چلے گئے تھے؟ کوئی جنگ امن نہیں لے کر آیا۔ بالکل بالکل۔ تو آپ کو بھی پکڑ لیا تھا عراقی فوجیوں نے؟ جی سر، اور آپ چلے گئے تھے؟ بالکل ایسے ہی ہوا۔ کتنے لوگ تھے آپ کے جو آپ لوگ سب گرفتار ہوئے؟ ہمارے اس ایریے میں جو آئل رگ لگے ہوئے تھے 5 تھے اس وقت، وہ پورے کے پورے کرو چلے گئے۔ انہوں نے تو 200-250 آدمی ہوں گے آئے عراق کی جب آرمی آئی تو انہوں نے بڑے ہمارے ساتھ پیار سے بات کی، ہم سے پانی لیے، کھانا لیا، فریج سارے کھولے، جو کچھ تھا انہیں کھانے پینے کے لیے انہوں نے لیا اور خالی کر دیا۔ اور ہمیں کہنے لگے آپ کو پتہ ہے جنگ لگ گئی ہے، تو ہم آپ کو محفوظ مقام پر لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ ان گاڑیوں میں بیٹھے، شام کو ہم آپ کو واپس لے آئیں گے۔ تو وہ کہاں لے گئے آپ کو محفوظ مقام پر؟ وہ محفوظ مقام تھا بصرہ میں لے گئے۔ اور جب ہم پہنچے
تو وہاں تو ہزاروں لوگ آلریڈی پڑے ہوئے تھے، اور بھی تھے کویتی. اچھا، تو وہاں کتنا عرصہ آپ نے گزارا؟ وہاں ہم 4 دن رہے، اور چوتھے دن پھر ہمیں یہ پاکستانی ایمبیسی نے مدد کی، وہ بڑا دیر بعد میں ہوا. وہاں سے پھر ہمیں یہ بغداد لے گئے. اچھا، جو ان کا ملٹری ہیڈ کوارٹر، ہمیں ایسے سمجھ لگی کہ ان کا ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے. وہاں لے کر گئے. پھر اس کے بعد کوئی کمیونیکیشن ہوگی عراق کی اور کویت پاکستان کی. ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ہم بس یہ پوچھتے ہیں کہ اندازاً کتنے دنوں کے بعد آپ لوگ پھر وہاں سے؟ 3 مہینے تھے تقریباً. 3 مہینے رہے، اور اس کے بعد وہاں سے پاکستان واپسی ہو گئی. اچھا، لیکن کام تو آپ کا یہ تھا، ٹھیک ہے نا، کام چھوٹ گیا. لیکن جب اس کے بعد آپ کو دوبارہ کام ملا تو وہ کام جو ہے بالکل دوسری نوعیت کا تھا، کیونکہ کویت جو ہے وہ دھوئیں اور آگ سے بھرا ہوا تھا. اور جب آپ لوگوں کو واپس بلایا گیا تو آپ کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ فائر فائٹرز کو بلائیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک نئی ذمہ داری تھی. تو اس وقت کتنے آپ نے فائر فائٹرز بلائے ہوں گے آپ کی حد تک؟ میں دوسری پوری نہیں جا رہا، آپ نے کتنے لوگ اپوائنٹ کیے اور کن ممالک سے؟ ہمارے پاس اس وقت ٹوٹل 1200 فائر فائٹر تھے، جنہوں نے ان 1000 تیل کے کنووں کی آگ بجھانی تھی. باقی کمپنیز بھی تھیں، لیکن ہمارے پاس یہ 1200 لوگ تھے. اور اس میں ہم نے تقریباً دنیا کے ہر ملک سے پروفیشنل لیے، جو اسپیشلائزڈ کہہ لیں، جو اس سکل میں ماسٹر تھے. کن ممالک سے؟ تھوڑا ہم کر کے آگے بڑھتے ہیں. اس میں امریکن تھے، اس میں کینیڈین تھے، برٹش تھے، عرب تھے، اور پھر پاکستانی. خاص طور پہ مجھے پاکستانی بھی تھے، انڈین بھی تھے، تھائی لینڈ، فلپین، سری لنکا. کتنا عرصہ لگ گیا آپ لوگوں کو فائر فائٹرز کے ساتھ کام کرتے؟ It took almost 9 months, sir. اچھا، 9 مہینے تک آپ اس دھوئیں اور آگ کے درمیان رہے، اور پورا کویت کو تباہ ہوتے ہوئے آپ نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا. اچھا، لیکن پھر آپ نے جو محنت کی اس سلسلے میں، اس محنت کا آپ کو یہ صلہ ملتا ہے کہ آپ کی کمپنی کے جو بگ باسز ہیں وہ آپ کی کام کی لگن سے خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کو مزید ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں. آپ کو افریقہ کے ملک چارٹ بھیجا جاتا ہے، اور کیٹرنگ سے بھی آگے ہیومن ریسورسز اینڈ ڈیولپمنٹ مینیجر بنا کر آپ صحت سفید کے مالک ہیں. جسے چاہے ملازمت دیں، بینیفٹس دیں، جتنے دن چاہے رکھیں، فارغ کریں، جتنی چاہے تنخواہ بڑھائیں. آپ نے سوچا ہوگا کہ بیگم کے سامنے تو اتنی نہیں چلتی جتنی آفس میں چلتی ہے، تو پھر تو زیادہ وقت آفس میں گزارا جائے. یار آپ میرے گھر کے حالات کیسے جانتے ہیں؟ سب کے یکساں ہوتے ہیں. عرض یہ ہے کہ ہم مرد کتنے بھی بڑے افسر بن جائیں، بیگم کے سامنے افسری گل ہو جاتی ہے. بالکل بالکل بالکل. اور کوئی مانے یا نہ مانے. اور بیگم کی اطاعت اور افسری یہ 2 الگ الگ شعبے ہیں. بالکل. اور ہر مرد کو ان کی سمجھ ہونی چاہیے. بالکل جناب، اور ہمیں بھی سمجھ ہے کہ ہمیں پروگرام میں ایک بریک لینا چاہیے. تو آئیے ناظرین، ایک بریک پہ چلتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کچھ ان سے نجی زندگی کی باتیں کریں گے کہ اتنے مصروف شخص نے شادی کے لیے وقت کیسے نکالا. یہ جواب آپ کو ملے گا بریک کے بعد. تو آئیے ایک بریک لیتے ہیں. خواتین و حضرات، پروگرام ہے جگہ خالی ہے، اور میزبان مرزا یاسین بیگ، اور آج میرے مہمان ہیں جمیل قمر صاحب. بہت عمدہ شاعری کرتے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے موقع ہی نہیں ملا ان کی شاعری سننے کا. وجہ یہ ہے کہ ان کا کیریئر اتنا دلچسپ ہے، میں نے سوچا کہ پہلے وہاں سے تھوڑے تھوڑے واقعات لے لوں. تو جمیل قمر صاحب، 2-3 اور میں لائٹ موڈ کے سوالات کرتا ہوں، پھر آپ کی شاعری کی طرف ہم چلیں. جی سر. ایک تو وہ سوال جو میں نے بریک سے پہلے چھوڑا تھا کہ اتنے مصروف شخص نے شادی کے لیے کس عمر میں وقت نکالا، اور کیسے یاد رہ گئی اس کو شادی کرنا؟ شادی کے لیے وقت اور عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. وہ تو نہیں ہوتی. دل ہونا چاہیے جوان، عمر کا یقین رکھے. کب جوان ہوئے کہ شادی کی نوبت آئی؟ تو الحمدللہ بڑی اچھی زندگی گزری، اور گزر بھی رہی ہے. کس عمر میں شادی؟ تو میں اس وقت کویت میں ہی تھا. کس عمر میں شادی؟ It was 32 سال اس وقت. اچھا، تو یہ عمر بتاتے ہوئے اتنا ہچکچا کیوں رہے تھے؟ بیگم کو صحیح عمر نہیں بتائی تھی کیا؟ اس وقت شاید کم بتائی ہو. اچھا، بھابھی کو آپ کی مصروفیت سے کوفت نہیں ہوتی، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوفت ہوتی ہے اور آپ اپنے فرم میں جو اتنی ڈشیں پکا کرتی تھی وہاں کے پکے ہوئے مزیدار کھانے ان کے سامنے رکھ کر ان کو خوش کر دیتے تھے؟
ایسی صورتحال میں توازن برقرار رکھنا کامیابی کی علامت ہے. بالکل بالکل بالکل. اور کچھ چیزیں تو ہم نے آپ سے سیکھ لی ہیں, مثال کے طور پر مثال دوں گا. اور یہ انڈرسٹینڈنگ اور باہمی محبت جو ہے, اس مرض کا جو صورتحال آپ نے بتائی, اس کا یہی علاج ہے کہ آپ انڈرسٹینڈنگ رکھیں اور باہمی محبت رکھیں اور معاملہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. آفس میں انڈر ٹیبل کام کرنا پڑتا ہے, گھر میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, here you go. اچھا یہ بتائیں, پاکستان نے آپ کو چھوڑا یا آپ نے پاکستان کو؟ کینیڈا آپ کب ہجرت کر گئے اور اسی ملک کو آپ نے اپنا مستقل مسکن کیوں بنایا؟ پاکستان کو میں نے نہیں چھوڑا سر, اور نہ ہی پاکستان نے مجھے چھوڑا. مجھے آج بھی اپنی مٹی سے پیار ہے, اور میں ہر سال وہاں جاتا ہوں. کبھی تو سال میں 2 چکر بھی لگتے ہیں. اور کینیڈا جو ہے یہ بہت عظیم ملک ہے, ان کے اندر ٹالرنس ہے. کس سن میں آئے آپ؟ 99 میں. 99 جی سر. ٹھیک ہے. اور اس کینیڈا نے مجھے اپنے دامن میں سمو لیا ہے, اور اب اس سے باہر نہیں نکلنا. بالکل. اب یہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ یہاں رہیں گے تو ہماری آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی. اچھا, ہم لوگ ڈیول نیشنلٹی کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, پاکستانی بھی ہیں اور ہم کینیڈین بھی ہیں. اچھا, آپ کو پاکستان کا ترانہ زیادہ یاد ہے یا کینیڈا کا؟ دونوں میرا پیار ہے. ترانے کی بات ہو رہی ہے جیسے ماں کے ساتھ آدمی پیار کرتا ہے, باپ کے ساتھ پیار کرتا ہے, 2 شخصیتیں ہوتی ہیں, تو دونوں ترانے میرے رگو پہ میں سرایت ہیں, دونوں مجھے یاد ہیں. واہ 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 واہ. جب آپ نے اتنی شاعرانہ بات کی ہے نا, تو اب چلیں شاعری کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیں, اسکول کالج لائف سے آپ نے شاعری شروع کر دی تھی. غزل خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر نازل ہوتی تھی یا کوئی اور وجہ بھی شاعری کا سبب بن جاتی تھی؟ یہ آپ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کو دیکھ کر آپ شاعری کرتے ہیں اور افسانے لکھتے ہیں؟ ساری بندوقیں میرے کندھے میں رکھ کر نہ چلائیں, شاعر آپ ہیں, میں نہیں ہوں. شاعری کسی خاتون سے متعلق نہیں ہوتی. اچھا, میرا اپنا جو اوپینین ہے, غلط ہو سکتی ہے. کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کسی سے کہہ نہیں پاتا, وہ اس کی ذات کی واردات کا حصہ ہوتا ہے, وہ شاعری میں بیان کر دیتا ہے. اور وقت اور حالات جو ہیں اس کے مطابق شاعری کا ذوق طے ہو جاتا ہے. اور شاعری جو ہے یہ اظہار ہے, یہ پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. صرف ایک خاتون یا لڑکی جیسے ہوتا ہے, اس کا سب سے بڑا میرے خیال موٹو تو وہی ہوتا ہے. اچھا, پوچھنا یہ ہے کہ آپ کو بے روزگاری نے نہیں بلکہ روزگار کی مصروفیات نے شاعری سے غافل کر دیا تھا. کہاں آپ جوانی میں شاعری کرتے تھے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, اور اپنے کیریئر میں لگ گئے. اور ایک وقت آیا جب آپ نے دیکھا کہ ہاں اب کیریئر میں میرا ایک مقام بن گیا ہے, تو پھر آپ نے اپنا مجموعہ کلام آپ لے کر آئے, اور اسی لیے وہ بہت دیر سے آیا 1916 میں, ٹھیک ہے. تو شاعری کے بغیر جب آپ نہیں کرتے تھے تو اس وقت آپ کو کیسا فیل ہوتا تھا, اور جب دوبارہ آپ نے کہنا شروع کیا تو دل و دماغ پر کیا اثر ہوا؟ شاعری اظہار کا ذریعہ تو بنتا رہا, لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں شاعری سے بالکل غافل ہو گیا. اس میں وقفہ طویل ہوتا گیا. میرے اظہار کی جو شدت تھی وہ کم ہوتی گئی, لیکن کہیں نہ کہیں میں کہتے تھے اکیلا بیٹھتا تھا جب, تو میں اس پین پیپر لے کر ان کو ایک سائیڈ میں رکھتا جاتا, تو اس دوران وہ فوکس نہیں تھا 100%. کیونکہ لوگوں کو بھی تو دیکھنا تھا نا کہ ہر آدمی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس وقت پیشن پروفیشن تھا. بالکل بالکل بالکل. لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ نے بڑی اچھی شاعری کی. آپ کے بعض شعر مجھے بہت پسند آتے ہیں, جیسے میں نے ابھی کل پرسوں آپ کے 2 شعر دیکھے جو فیس بک پر آپ کے پیج پر تھے, کہ چاہے جتنا بھی کٹیلا درد ہے, سانس لینے کا وسیلہ درد ہے, چڑھ گیا ہے زہر شاید عشق کا, شام ہی سے نیلا پیلا درد ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کے 2 مجموعے, ایک تو بہت دیر میں آیا لیکن پھر 2 سال میں 2 مجموعے آئے. پھر یہ ایسے ہوا کہ پھر مجھے بہت ٹائم میسر ہوا. میں سال میں 6 مہینے کام نہیں کرتا تھا اور 6 مہینے نوکری کرتا. واہ واہ واہ. تو اس وقت میں نے جو گزشتہ دور کے لکھے ہوئے تھے اور کچھ نئے لکھنے کا مجھے اس وقت ٹائم مل گیا, تو میں نے ان کو ترتیب دیا, یکجا کیا, اور کتابی شکل اس طرح وہ کتابیں بننے میں دیر ہو گئی. آپ سے آپ کی شاعری بھی سنوں گا میں, لیکن اس سے پہلے ایک سوال اور کر لیتا ہوں کہ شاعری میں قد آوری کیسے ملتی ہے؟ کون سا وائٹامن کام دکھاتا ہے؟ سوشل میڈیا پبلسٹی, بڑے شاعروں اور انجمنوں سے تعلقات, یا صرف اچھے شعر کہتے رہنا؟
صرف اچھا شعر شاعر کی پہچان ہے اور شعر اپنی پہچان خود بنا لیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی وٹامن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو چلے 4-5 بہت اچھے شعر جو محسوس کیا وہ لکھ دیا، شعر اپنا رستہ خود بنا لیتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور میں اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوں، میں داد کے لیے ضد نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، میرے لیے لکھ رہا ہوں، پسند آتے ہیں، یقینی طور پر ہم بھی اسے پسند کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ تو آپ نے 4-5 شعر مجھے ذرا سنا دیجئے، ٹائم کم ہے ورنہ اور میں آپ سے زیادہ سنتا، لیکن وجہ صرف یہی ہے۔ ابھی کی بات کرتے ہیں، جو پہلے تھا سو پہلے تھا، واہ، ہے رشتہ اب ضرورت کا، محبت کا تو پہلے تھا۔ واہ واہ واہ، زبردست۔ اور لمحے وصل سے کترا کے گزر جانا ہے، لمحے وصل سے کترا کے گزر جانا ہے، اب مجھے تیری محبت سے مکر جانا ہے۔ واہ، اچھا کام ڈھونڈا آپ نے۔ اور شعر ہے، داغ دستار پہ یوں ہی نہیں آیا ہوگا، تم نے کم ظرف کا احسان اٹھایا ہوگا۔ بالکل بالکل۔ اور ایک شعر دیکھیے گا، وہ منظر ہے ایسا سب اس منظر کے ہو جاتے ہیں، واہ، اسے مسلسل دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اس کو فیس بک میں ٹھرکی کہتے ہیں نا۔ تو اسی کے مطلب یہ بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام کا وقت جو ہے بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ 2-3 سوال آپ سے میں ضرور پوچھوں۔ ایک تو یہ کہ بہت مختصر بتائیے کہ کیا کبھی مزاحیہ شاعری کی جانب طبیعت مائل ہوئی؟ مظاہرہ شاعری کی طرف طبیعت تو مائل نہیں ہوئی، لیکن میں بہت انجوائے کرتا ہوں مزاحیہ شاعری کو، پڑھتا ہوں اور لطف اٹھاتا ہوں، لیکن خود کبھی توفیق نہیں ملی کہ میں خود لکھ سکوں۔ لیکن آپ کو یہ توفیق مل گئی ہے کہ وہ تو پروفیشن آپ کا پچھلا جو ہے وہ خیرباد ہو گیا ان حالات کی وجہ سے، تو اب آپ نے مکان کی خرید و فروخت سے جو ہے اس پیشے سے آپ منسلک ہو گئے۔ تو بیوی کے لیے پہلا مکان کب خریدا تھا اور خرید کر کب اسے کہا کہ تم اب اسے گھر بناؤ؟ وہ کہتے ہیں لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ میں اس نئے پروفیشن کو انجوائے کر رہا ہوں اور لوگوں سے ملنا اچھا لگتا ہے، ان کو جائیداد کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو گھر جو تھا ہم نے تو سب کچھ بیگم صاحبہ کو دے دیا، آپ ایک گھر کی کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں پھر بھی بتائیں یار، پہلا گھر کب خریدا تو یہ تو بتانا چاہیے۔ پہلا گھر تو جب شادی ہوئی تو وہ گھر ان کا ہی تھا، وہی مالک ہو گئی۔ اچھا، نام آپ کا لکھا ہوگا لیکن ان کا مالک یہ شوہر حضرات خاص ٹرک ہوتی ہے ان کی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے گاؤں کے حالات بدلے، جو آپ نے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ نہ بجلی تھی، نہ پانی تھی، نہ گیس تھا، ٹھیک ہے؟ گاؤں کا نام کیا تھا؟ یہ آپ اڈیالہ بڑا مشہور شہر ہے، اس سے آگے ہے 3 کلومیٹر۔ اچھا، ڈھلا نام ہے ہمارے گاؤں۔ کیا نام ہے؟ ڈھلا۔ ڈھلا۔ تو آپ کے گاؤں کے حالات بدلے یا صرف جمیل قمر کے حالات بدل گئے؟ آپ کہاں لے گئے مجھے؟ میرے گاؤں کے حالات بدل گئے، لیکن میں گاؤں کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں وہی چاہتا ہوں جیسے میں چھوڑ کر آیا تھا، بجلی پانی گیس، وہی کچی گلیاں، وہی کچے گھر، وہی لہلاتے فصلیں اور وہی سایہ دار درخت۔ لیکن جو بنیادی ضرورت ہے وہ تو آ گئی نا، مل گئی، وہ آ گئی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب وہ گاؤں شہر بن گیا ہے، واہ، اور سیمنٹ کے شہر کے تلے میرا گاؤں دفن ہو گیا ہے۔ واہ واہ۔ میں اب جاتا ہوں، ان گلیوں میں جاتا ہوں، اس اسکول میں جاتا ہوں، ان پرانے بزرگوں کو کچھ حیات ہیں کچھ نہیں ہیں، ان کے جا کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں ان کے، مجھے خوشبو آتی ہے اس ایک ذرے سے۔ بالکل جناب۔ اور مجھے پروگرام کا وقت پھر ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ مزید سوالات کیے جائیں، تو ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت لوگ دعا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، مجھے بھی بہت ساری دعائیں ملتی رہتی ہیں، لیکن آپ جس انداز میں آپ نے جب بھی مجھے فون پر دعا دی مجھے بہت بھلا لگا۔ تو آج آپ کیمرے کے سامنے مجھے، میرے پروڈیوسر عامر اختر اور ہمارے اس ٹی وی چینل کے جو مالک ہیں بدر منیر چودھری صاحب، ان تینوں کو اگر دعائیں دیں گے تو کیسے دیں گے ذرا سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ یاسین بیگ صاحب، میں آپ کی محبت اور صاف گوئی کا دل و جان سے معترف ہوں، اور دعا آس کا منبع ہے، دعا ایک ہتھیار ہے آپ کے لیے اور پروڈیوسر عامر اختر صاحب کے لیے
اور کینیڈا ٹی وی 1 کے روح رواں بدر منیر صاحب کے لیے دعائیں ہیں کہ آپ سب اور آپ کی پوری ٹیم شاد و آباد رہے اور اسی زندہ دلی کے ساتھ زندہ رہنے کا ہنر سکھاتے رہیں ہمارے لوگوں کو، اور اہل ٹورنٹو اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں، اور یہ شمع جو آپ نے روشن کی ہے یہ ہمیشہ جلتی رہے اور اس کی روشنی پھیلتی رہے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس دعا کے ساتھ ہی ناظرین آج ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے مرزا یاسین بیگ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوگا جگہ خالی ہے لے کر۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ بہت شکریہ۔